میں حاضر کرتا ہوں چند شعر آپ کی محبتوں کے حوالے. ایک مطلب دو شعر کہ یہ واقعہ تو فسانے اگلنے والا تھا. یہ واقعہ تو فسانے اگلنے والا تھا. کہاں چراغ ہواؤں میں چلنے والا تھا. یہ واقعہ تو فسانے اگلنے والا تھا. کہاں چراغ ہواؤں میں چلنے والا تھا. اور وہیں سے سرخ گھٹاؤں کے قافلے نکلے. وہیں سے سرخ گھٹاؤں کے قافلے نکلے جہاں سے امن کا سورج نکلنے والا. وہیں سے سرخ گھٹاؤں کے قافلے نکلے. وہیں سے سرخ گھٹاؤں کے قافلے نکلے جہاں سے امن کا سورج نکلنے والا تھا. اور یہ شعر بھی بطور خاص محفوظ کر لیجیے گا. یہ میرے قوم کا المیہ ہے کہ وہیں سے سرخ گھٹاؤں کے قافلے نکلے جہاں سے امن کا سورج نکلنے والا تھا. کہ اسی کی ہم بھی قیادت قبول کر بیٹھے. اسی کی ہم بھی قیادت قبول کر بیٹھے جو دوسروں کے اشاروں میں چلنے والا. اسی کی ہم بھی قیادت قبول کر بیٹھے. اسی کی ہم بھی قیادت قبول کر بیٹھے. اسی کی ہم بھی قیادت قبول کر بیٹھے جو دوسروں کے اشاروں پہ چلنے والا تھا. جو دوسروں کے اشاروں پہ چلنے والا تھا. ایک بدلا دو شعر اور ذکر کراؤں. شاداب بھائی ایک عرصے کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے. بہت خوبصورت محفل سج گئی ہے. بدل حاضر کرتا ہوں کہ دلیل دے گا کوئی. عبید بھائی دلیل دے گا کوئی اور نہ صاف بولے گا. دلیل دے گا کوئی اور نہ صاف بولے گا. اسے تو ضد ہے وہ میرے خلاف بولے گا. دلیل دے گا کوئی اور نہ صاف بولے گا. اسے تو ضد ہے وہ میرے خلاف بولے گا. اور یہ شعر بھی ملاحظہ کرے کہ اسے تو ضد ہے کہ وہ میرے خلاف بولے گا. وہ جس کے سر پہ فرنگی زبان کا جادو. وہ جس کے سر پہ فرنگی زبان کا جادو. وہ بچہ کیسے بھلا شید خواب بولے گا. وہ جس کے سر پہ فرنگی زبان کا جادو. وہ جس کے سر پہ فرنگی زبان کا جادو. وہ بچہ کیسے بھلا شین خواب بولے گا. وہ بچہ کیسے بھلا شین خواب بولے گا. اور یہ شعر بھی ملاحظہ کرے کہ وہ بچہ کیسے بھلا شین خواب بولے گا. دلوں سے بات ذرا دیر سے نکلتی ہے. دلوں سے بات ذرا دیر سے نکلتی ہے. وہ چپ رہے گا مگر اختلاف بولے گا. دلوں سے بات ذرا دیر سے نکلتی ہے. دلوں سے بات ذرا دیر سے نکلتی ہے. وہ چپ رہے گا مگر اختلاف بولے گا. دلیل دے گا کوئی اور نہ صاف بولے گا. اسے تو ضد ہے وہ میرے خلاف بولے گا. اسے تو ضد ہے وہ میرے خلاف بولے گا. محبت ہے ایک غزل کے چند شعر اور حاضر کرتا ہوں پھر زحمت تمام کیونکہ آج وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے. عرض کرتا ہوں مطلب دیکھیں کہ مطلب عرض کیا ہے کہ ذرا سی دیر کو خود ساختہ اوتار ہونا تھا. ذرا سی دیر کو خود ساختہ اوتار ہونا تھا. تجھے اپنے قبیلے کا اگر سردار ہونا تھا. ذرا سی دیر کو خود ساختہ اوتار ہونا تھا. ذرا سی دیر کو خود ساختہ اوتار ہونا تھا. تجھے اپنے قبیلے کا اگر سردار ہونا تھا. یہاں سے شعر ملاحظہ کریں کہ وہ پہلی آزمائش تھی جہاں تم چیخ اٹھے تھے. وہ پہلی آزمائش تھی جہاں تم چیخ اٹھے تھے. مراحل کو ابھی تو اور بھی دشوار ہونا.
پہلی آزمائش تھی، وہ پہلی آزمائش تھی، وہ پہلی آزمائش تھی جہاں تم چیخ اٹھے تھے، وہ پہلی آزمائش تھی جہاں تم چیخ اٹھے تھے۔ مراحل کو ابھی تو اور بھی دشوار ہونا تھا، مراحل کو ابھی اس تو اور بھی دشوار ہونا تھا۔ اور یہ شاہ سے شعر دیکھیں کہ دیے جس قوم نے منصب اسے دھوکے دیے تم نے، دیے جس قوم نے منصب اسے دھوکے دیے تم نے، تمہیں تو ایک دن رسوا سرے بازار ہونا ہے۔ دیے جس قوم نے منصب، دیے جس قوم نے منصب اسے دھوکے دیے تم نے، دیے جس قوم نے منصب اسے دھوکے دیے تم نے، تمہیں تو ایک دن رسوا سرے بازار ہونا تھا۔ یہ شعر بھی ملاحظہ اختر صاحب شعر دیکھیں کہ ذہانت کی حدوں کو پار کر جاتے تھے تم اکثر۔ اہل علم کا یہ مجمع ہے، قیمتی لوگ بیٹھے ہیں، شعر ملاحظہ کریں کہ ذہانت کی حدوں کو پار کر جاتے تھے تم اکثر، تمہارے ذہن کو ایک روز تو بیمار ہونا تھا۔ ذہانت کی حدوں کو پار کر جاتے تھے تم اکثر، ذہانت کی حدوں کو پار کر جاتے تھے تم اکثر، تمہارے ذہن کو ایک روز تو بیمار ہونا تھا، تمہارے ذہن کو ایک روز تو بیمار ہونا تھا۔ کہ شعر بھی ملاحظہ کریں، عبید میاں شعر دیکھیے گا کہ حقائق پر مجھے بھی تبصرہ کرنے کی عادت تھی، حقائق پر مجھے بھی تبصرہ کرنے کی عادت تھی، یقیناً دوستوں کو برہم و بیزار ہونا تھا۔ حقائق پر مجھے بھی تبصرہ کرنے کی عادت تھی، حقائق پر مجھے بھی تبصرہ کرنے کی عادت تھی، حقائق پر مجھے بھی تبصرہ کرنے کی عادت تھی، یقیناً دوستوں کو برہم و بیزار ہونا تھا۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کریں کہ اتفاقاً یہ شعر جو ہے بالکل قطعی طور سے میرے مزاج کے خلاف، عمر کے خلاف بھی ہے نا، شاعر کے مزاج کے خلاف تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال اختر صاحب بیٹھے ہیں کہ حقائق پر مجھے بھی تبصرہ کرنے کی عادت تھی، یقیناً دوستوں کو برہم و بیزار ہونا تھا۔ کہ جب اس نے خون سے لکھ کر سلام عشق بھیجا تھا، جب اس نے خون سے لکھ کر سلام عشق بھیجا تھا، میری جانب سے اس کے بعد کیا انکار ہونا تھا۔ جب اس نے خون سے لکھ کر سلام عشق بھیجا تھا، جب اس نے خون سے لکھ کر سلام عشق بھیجا تھا، میری جانب سے اس کے بعد کیا انکار ہونا تھا، میری جانب سے اس کے بعد کیا انکار ہونا تھا۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کریں آپ اس سلسلے کا کہ میری جانب سے اس کے بعد کیا انکار ہونا تھا، ابھی سے مطمئن فنکار کیسے ہو گیا تجھ سے، ابھی سے مطمئن فنکار کیسے ہو گیا تجھ سے، ابھی تو اور بھی تیرا غزل سنگھار ہونا تھا۔ ابھی سے مطمئن فنکار کیسے ہو گیا، ابھی سے مطمئن فنکار کیسے ہو گیا، ابھی سے مطمئن فنکار کیسے ہو گیا، ابھی تو اور بھی تیرا غزل سنگھار ہونا تھا۔ حقائق پر مجھے بھی تبصرہ کرنے کی عادت تھی، یقیناً دوستوں کو برہم و بیزار ہونا تھا۔ آپ اتنی محبتوں کے ساتھ سن رہے ہیں، یہ چند شعر اور آپ کی سماعتوں پر بار رکھ رہا ہوں۔ وہ پہلی آزمائش تھی، وہ پہلی آزمائش تھی جہاں تم چیخ اٹھے تھے، وہ پہلی آزمائش تھی جہاں تم چیخ اٹھے تھے، مراحل کو ابھی تو اور بھی دشوار ہونا تھا، مراحل کو ابھی تو اور بھی دشوار ہونا تھا۔ مطلع دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بحر میں ہے کہ ذہنوں پر جب الجھن طاری ہوتی ہے، ذہنوں پر جب الجھن طاری ہوتی ہے، ہر ایک منظر پر بیزاری ہوتی ہے، ذہنوں پر جب الجھن طاری ہوتی ہے، ہر ایک منظر پر بیزاری ہوتی ہے۔ اور یہاں سے شعر دیکھیں کہ لوگ برائے نام مذمت کرتے ہیں، لوگ برائے نام مذمت کرتے ہیں، مظلوموں پر جب بمباری ہوتی ہے، لوگ برائے نام مذمت کرتے ہیں، لوگ برائے نام مذمت کرتے ہیں، مظلوموں پر جب بمباری
لوگ برائے نام مذمت کرتے ہیں، نوازش محبت ہے، مظلوم لوگ برائے نام مذمت کرتے ہیں، مظلوموں پر جب بمباری ہوتی ہے، شعر بھی ملاحظہ کریں کہ دل جاگے تو قرب الہی ملتا ہے، دل جاگے تو قرب الہی ملتا ہے، آنکھوں سے کیا شبیداری ہوتی ہے، دل جاگے تو قرب الہی ملتا ہے، دل جاگے تو قرب الہی ملتا ہے، آنکھوں سے کیا شب بیداری ہوتی ہے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کریں کہ بدحالی پر لوگ لطیفے کرتے ہیں، بدحالی پر لوگ لطیفے کرتے ہیں اور زخموں پر نقش نگاری ہوتی ہے، بدحالی پر لوگ لطیفے کرتے ہیں اور زخموں پر نقش نگاری ہوتی ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ روز نئے الزام لگائے جاتے ہیں، روز نئے الزام لگائے جاتے ہیں، ہر بیوہ تقدیر کی ماری ہوتی ہے، روز نئے الزام لگائے جاتے ہیں، روز نئے الزام لگائے جاتے ہیں، روز نئے الزام لگائے جاتے ہیں، ہر بیوہ تقدیر کی ماری ہوتی ہے، ہر بیوہ تقدیر کی ماری ہوتی ہے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کرے کہ رسموں سے منہ موڑا تو سب ٹوٹ گئے، رسموں سے منہ موڑا تو سب ٹوٹ گئے، دین سے یارو دنیا بھاری ہوتی ہے، رسموں سے منہ موڑا تو سب ٹوٹ گئے، رسموں سے منہ موڑا تو سب ٹوٹ گئے، دین سے یارو دنیا بھاری ہوتی ہے، ذہنوں پر جب الجھن طاری ہوتی ہے، ہر ایک منظر پر بیزاری۔ ابھی بیٹی کے سر پر ایک دو شعر مجھے حکم دے رہے ہیں، حکم نہیں، گزارش کر رہا ہوں، پڑھتا ہوں کہ کبھی موسم کبھی غربت کا نہ ڈال دیتی ہے، ذرا پانی دے دو، کا ذکر چل رہا ہے اور اب یہ وقت صحبت ہی آ گیا۔ بہرحال عرض کرتا ہوں مطلب کہ کبھی موسم کبھی غربت کا رخنہ ڈال دیتی ہے، کبھی موسم کبھی غربت کا رخنہ ڈال دیتی ہے، یہ میری بزدلی رستے میں کیا کیا ڈال دیتی ہے، یہ میری بزدلی رستے میں کیا کیا ڈال دیتی ہے۔ یہاں سے شعر دیکھ لیجئے کہ غریبی تجھ سے ظالم شے بھی دنیا میں نہیں دیکھی، غریبی تجھ سے ظالم شے بھی دنیا میں نہیں دیکھی، گلے میں روز خواہش کے غریبی تجھ سے ظالم شے بھی دنیا میں نہیں دیکھی، غریبی تجھ سے ظالم شے بھی دنیا میں نہیں دیکھی، گلے میں روز خواہش کے پھندا ڈال دیتی ہے۔ اور یہ شعر دیکھے کہ کوئی بھی تبصرہ کرنے کی جرت ہی نہیں کرتا، کوئی بھی تبصرہ کرنے کی جرت ہی نہیں کرتا، یہ شہرت بھی میرے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے، کوئی بھی تبصرہ کرنے کی جرت ہی نہیں کرتا، کوئی بھی تبصرہ کرنے کی جرت ہی نہیں کرتا، یہ شہرت بھی میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ اور نئی تہذیب کی آندھی میں اتنا بھی غنیمت ہے، نئی تہذیب کی آندھی میں اتنا بھی غنیمت ہے، ابھی بیٹے کے سر پر ماں دوپٹہ، ابھی بیٹے کے سر پر ماں دوپٹہ، نوازش شکریہ۔